ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد میں ہر ایک کو مانتا ہوں، میں ہر ایک کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد آپ حضرات کے سامنے بھائی محمد نعمان حسن صاحب جو بڑے پیاری آواز اور انداز میں آپ کے سامنے میرے محبوب کے بلیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور منقبت بیان کر رہے تھے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت میرے محبوب کی بلیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے میرے محبوب کی بلیا کے بارے میں فرماتے ہیں سراجا منیرا کہ آپ کو ہم نے ایک چمکتا دمکتا سورج بنایا ہے۔ یہاں پر حضرات علماء کرام قرآن مجید اور مفسرین اعظام جب اس آیت پر روشنی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ جی آپ نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو چاند کیوں نہیں کہا؟ آپ نے میرے محبوب کبریا کو ستارہ کیوں نہیں کہا؟ آپ نے محبوب کبریا کو اس آیت کے اندر سراج منیرا کہا۔ سراج منیرا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ چمکتا دمکتا روشن سورج ہے، بلکہ سراج منیرا پر ایک کتاب لکھی گئی جس کے صفحات 3000 پر مشتمل ہے، جو صرف سراج منیرا پر لکھی گئی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سراج منیرا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، علماء کرام اپنی تشریح دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میرے محبوب کو سراج منیرا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ایک دنیا کا سورج ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک دنیا کا سورج ہے۔ جب دنیا کا سورج طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی جاتی ہے، مشرق میں بھی پھیل جاتی ہے، مغرب میں بھی پھیل جاتی ہے، شمال میں بھی پھیل جاتی ہے، جنوب میں بھی پھیل جاتی ہے۔ اگر سورج کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کی کرنیں اس کی سمائی اس تک پہنچتی ہے، اگر اس سورج سے کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے مگر اس کی کرنیں پہنچ جاتی ہے۔ وہ سورج جب نکلتا ہے، یہ دنیا کا سورج ماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب وہ سورج نکلتا ہے اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے، وہ روشنی آ جاتی ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہوتی ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں میرے محبوب کبریا کو سراج منیرا اس لیے کہا گیا کہ جب میرے محبوب کبریا مکہ پر آئے، مکہ پر آنے کے بعد میرے محبوب کبریا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب کبریا کا یہ سورج نکلتا ہوا آپ ہدایت کی روشنی بنتے ہوئے، بلکہ آپ ہدایت بن کر آئے، آپ ہدایت ابو جہل کے لیے بھی تھے، آپ ہدایت بلال حبشی کے لیے بھی تھے، آپ کی روشنی بلال تک بھی پہنچی، آپ کی روشنی عتبہ تک بھی پہنچی، آپ کی روشنی شمال سے لے کر جنوب تک بھی پہنچی، مغرب سے لے کر شمال تک بھی پہنچی، چاروں کونوں میں میرے محبوب کی بلیا کی روشنی پہنچی، میرے محبوب کی بلیا کا نور پہنچا۔ میرے محبوب کی بلیا جب بولتے تھے آپ کی زبان اقدس سے، آپ کی زبان اقدس سے ایک نور نکلتا تھا، یہ وہ روشنی تھی۔ میرے محبوب کی بلیا کو سراج منیرا اس لیے کہا گیا کہ جب ابو بکر تجارت کر رہے تھے، جب ان کو حکم ملا اور یہاں پیغام پہنچا کہ ایک آدمی آیا ہے جن کا نام نبی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب وہ قریب میں آئے میرے محبوب کی بلیا نے صدیق کو دیکھا، جب صدیق کو دیکھ کر آپ کی نظر صدیق کے سینے پر پڑ گئی، میرے محبوب کی بلیا کا وہ نور، میرے محبوب کی بلیا کا وہ روشنی وہ صدیق اکبر کے سینے میں جا کر لگتی ہے۔ صدیق اکبر قریب طرف نہیں کرتے، صدیق اکبر یہ نہیں بتلاتے کہ اے میرے محبوب مجھے کوئی معجزہ بتا دیجیے میں پھر ایمان لاؤں گا، بلکہ حضور کا چہرہ دیکھ کر جناب صدیق اکبر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک کافر دور سے چلتا ہوا جناب نبی کریم کے پاس مکہ میں آتے ہیں، مکہ میں آنے کے بعد میرے محبوب کی بلیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد رفیع الجلال کی قسم اس کے ساتھی اس کو مرامت کرتے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ کر آ گیا، کیا تو نے تحقیق کی ہے، کیا تو نے کوئی دلیل مانگی ہے، کیا تو نے کوئی معجزہ طلب کیا ہے، کیا قرآن کو تو نے اترتے دیکھا ہے، کیا وہ صحابہ کی زلفوں کو لہرتا ہوا قرآن کی روشنی میں تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا اے کافرو میں تمہارے اندر بھی رہا ہوں، مگر جناب نبی کریم کے پاس رہ کر جو نور مجھے ملا، جو روشنی بھی مجھے ملی،
ایسا چہرہ میں نے کبھی نہ دیکھا، ایسی آنکھیں میں نے کبھی نہ دیکھی، ایسے کان میں نے کبھی نہ دیکھے، ایسے علم نشرہ کا سینہ میں نے کبھی نہ دیکھا، آپ کے قدمین کبھی نہ دیکھے۔ بلکہ جناب نبی کریم کے بارے میں حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس اللہ نے پاک پیغمبر کے پاس جبرائیل امین کو نوکر بنا کر کے بھیجا، وہ میرے محبوب کے در پر آئے، میرے محبوب کے سینے کو دیکھا، میرے محبوب کے قدموں کو دیکھا، جب جگانے لگے تو آپ نے میرے محبوب کی دریا کو ہاتھ سے نہیں اٹھا کر جگایا، بلکہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نہیں جگایا، آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے نہیں جگایا۔ اللہ سے پوچھنے لگے اللہ جی یہ تو بتلا دیجیے میں محبوب کو کیسے جگاؤں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اے میرے جبرائیل آج اگر میرے محبوب کو جگانا ہے اس کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ بے شک آپ آدم کے پاس بھی گئے ہیں، بے شک آپ عیسیٰ کے پاس بھی گئے ہیں، بے شک آپ موسیٰ کے پاس بھی گئے ہیں، بے شک آپ ہارون کے پاس بھی ہیں۔ بالحق 1,24,000 کم و بیش انبیاء میرے محبوب کو نکال کر ان کے پاس ان کے در پر آئے ہیں، مگر ہاں آج اگر محبوب کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، عشق اس کو کہتے ہیں۔ عشق اتمام حجت تک تب پہنچتا ہے کہ جب اس کی ساری حدیں کراس کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی جاتی کہ اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو الفت کہتے ہیں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا اگر محبوب کو جگانا ہے محبوب کے تلووں پر اپنی زبان رکھ دے، اس کو چالتا جا چالتا جا چالتا جا، جب میرے پاک کے رنگ اڑ جائیں گے یہ ان کا اٹھانے کا انداز ہوگا، یہ ادب ہوگا۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان محبوب کے تلووں کے ساتھ لگا دی، میں نے اپنے ہونٹ محبوب کے تلووں کے ساتھ لگا دی، میں چوستا گیا اتنے میں جناب نبی کریم جاگ جاتے ہیں اور جب مجھے دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں جبرائیل یہ کیا کرنے لگا ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں رب الجلال کی قسم میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جنت کے کونے کو بھی دیکھا، میں نے وہاں کا شہد بھی پیا، میں نے وہاں کا دودھ بھی دیکھا، میں نے وہاں پر جلوان بھی دیکھے، میں نے وہاں پر حوریں بھی دیکھی، میں نے وہاں کے سیب بھی دیکھے، میں نے وہاں کے پھل بھی دیکھے، مگر رب الجلال کی قسم رب کی کبریائی کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے در پر گیا ہوں، جو مزہ آپ کے تلوں میں آیا تو دنیا کے جنت کی کسی چیز میں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین بھی اطلاع کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہوا جانے جیسے لوگوں ایک صحابی رسول آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو خواب دیکھی، میں نے رات کو خواب دیکھی اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی لیتے ہوئے ہیں اور میں آپ کے ماتھے پر سجدہ کر رہا ہوں۔ میرے جناب نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ تھے، کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، چاہے وہ اپنا تھا چاہے وہ پرایا تھا۔ میرے محبوب کی دنیا ہر وقت اپنی رحمت ہر آدمی تک اور حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف انسان کے نہیں تھے بلکہ جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ میرے محبوب کی دنیا نیچے تھے اور دیکھ کر فرمایا صحابی اگر آپ نے یہ خواب کو دیکھا اپنی خواب سچ کر لیجیے، ہمارے ماتھے پر سجدہ کر لیجیے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت بڑا انداز تھا اور آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی چلتے بکتے آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب انہوں نے میرے محبوب کبریا کو دیکھا، محبوب کبریا کو دیکھنے کے بعد رونے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے عیسائیت کا مذہب بھی پڑھا ہے، میں نے یہودیت کا مذہب بھی پڑھا ہے اور چلتے میں نے ان کے تذکرے بھی سنے ہیں، مگر آپ کے پاس آ کر فرماتے ہیں کہ جو نورانیت اور جو محبت آپ کے اندر ہے اور آپ کے چہرے کے اندر ہے، رب الجلال کی قسم مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ بلا دلیل آپ میرے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی معجزہ دیکھے آپ نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور مجھے اپنے غلاموں میں شمار کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ جب سلمان فارسی نے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اپنے آقا کے پاس واپس لوٹے تو آقا نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگے جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ کس کا پڑھا؟ کلمہ اس کا پڑھا کہ جن پر دو جہان فدا ہے۔ کلمہ کس کا پڑھا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک، کہ اگر ہم نے اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم یہ زمین اور آسمان اور جنت کچھ نہ بناتے ہیں۔ آج یہ زمین آسمان جنت بنائیں گے تو یہ میرے محبوب کے جوتوں کا صدقہ ہے، یہ میرے محبوب کے تلووں کا صدقہ ہے۔ اگر آج ہم یہ انسان غیر انسان ہے، اگر آج ہماری شکلیں برقرار ہیں گناہ کرنے کے باوجود، تو
تو یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کا کلمہ پڑھا، آئندہ کے بعد ان کے پاس نہیں جانا، آئندہ کے بعد ان کے پاس نہیں جانا، تو ہمارا غلام ہے، ہم نے تمہیں خریدا ہے، پیسے لے کر خریدا ہے، درہم دے کر خریدا ہے، اور تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے تو ہمارے گن گائے گا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ نہیں میں ان کا کلمہ پڑھوں گا اور انہیں کے پاس رہوں گا، تو کہنے لگے جا کر اپنے محبوب کو بتلا دو۔ واقعہ ذرا مختصر کرتا ہوں، لمبا ہے، کہ جا کر اپنے محبوب کو بتلا دو ہماری 2-3 شرائط ہے، اس شرائط پر پورا اترے ہم تمہیں ان کے غلامی میں دے دیتے ہیں، تمہیں آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے سلمان فارسی کہ کہہ دیجئے کیا آپ کی شرائط ہے؟ کہنے لگے سب سے پہلے شرائط یہ ہے کہ ہمیں ایک باغ چاہیے جس کے اندر 300 کھجوریں لگی ہوں، وہ باغ ہم متعین کریں گے، اس کے اندر 300 کھجوریں ہمیں چاہیے، وہ 300 کھجوریں اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں اتنا سونا لا کر دیا جائے، اتنا سونے کی مقدار لا کے دی جائے، تب جا کر ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، جناب نبی کریم کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے یہ شرط اس لیے رکھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سونا تو اکٹھا ہو سکتا تھا، اگر میرے محبوب کبریا سونے کے بارے میں کہتے کہ اتنا سونا چاہیے، اللہ کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو صحابہ دیے وہ دیگر انبیاء کو نہیں ملے، جو اکبر میرے محبوب کو دیا وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھے۔ اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں، موضوع یاد رکھنا، آپ کو میں موسیٰ کے دور پر لے کے چلوں، جب موسیٰ علیہ السلام پر حکم آیا کہ آپ کافروں کے خلاف جہاد کیجیے، موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو ان کے صحابہ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ نکلیے، ہم ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ کافر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وحدانیت کو نہیں مانتے، وحدہ اللہ شریک کو نہیں مانتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ان کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ آپ جہاد کریں یا آپ درب کریں، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اور جب میرے محبوب کبریا کی بات آتی ہے، علامہ اقبال کیا شعر لکھتے ہیں، علامہ اقبال اس شعر کو نقشے کو کھینچ کر اپنی کتاب میں لکھ کر امت کو دے کر امت پر احسان کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دعا دیے بولے ہم نے۔ یہ کس کے بارے میں لکھا تھا؟ یہ کس کے بارے میں شعر متعین کیا گیا تھا؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی، وہ جانثار، وہ فرما بردار تھے کہ جب میرے پاک محبوب نے حکم دیا کہ کود جاؤ ان کافروں کے خلاف، تو واحد وہ سعد بن ابی وقاص تھے کہ جنہوں نے گھوڑا جنگل کے اندر نکالا، دشت کے اندر نکالا، سمندر کے اندر ڈال دیا اور سمندر کے اندر ڈالنے لگے۔ جب کافروں نے کہا کہ سعد ڈوب جائے گا، سعد نے آواز دے دی کہ دشت دشت دریا نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ڈلا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گھوڑے کو ڈالنے کے بعد کہنے لگے رب ذوالجلال کی قسم یہ تو پانی ہے، میں آگ میں بھی ڈالنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدم قسم کی محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ کیا تھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو سمندر ہے، یہ تو پانی ہے، اگر یہ آگ ہوتا تو سعد بن وقاص اپنے گھوڑے کی لگام ڈال کر اور کھینچ کر اس آگ میں کود جاتے، اور اگر میں مر بھی جاتا، شہید بھی ہو جاتا، رب ذوالجلال کی قسم مجھے فخر ہوتا کہ امام الانبیاء نے کہنے پر شہید ہوا۔ سبحان اللہ۔ ان کی محبت تھی۔ بات کہاں سے چلی؟ وہ موضوع یاد ہے، سلمان فارسی۔ سلمان فارسی انہوں نے سونا اس لیے مانگا کہ سونا ہو سکتا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں جو کاشتکار ہے، جو کسان ہے، کہ سب سے مشکل جو پودا اگتا ہے وہ کھجور کا ہوتا ہے، اور اگر وہ اگ بھی جائے تو وہ کئی سالوں بعد پھل دیتا ہے، کئی سالوں بعد وہ پھل دیتا ہے۔ سب سے مشکل کھجور کا پودا ہوتا ہے، اس لیے شرط رکھی کہ کھجور کے پودے ہمیں دیں گے نہیں اور یہ اگیں گے نہیں، لہذا غلام ہمارا رہے گا، ان کے پاس نہیں جائے گا، بڑا قیمتی غلام ہے۔ جناب نبی کریم کے پاس آئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، اللہ کے نبی کے ختم نبوت کے چہرے کو دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے آپ کے پاس رہوں، مگر جو میرا مالک ہے اس نے یہ شرائط کی تھی، اور یا رسول اللہ یہ شرائط کیسے پوری ہوگی؟ میرے محبوب کبریا نے آنکھیں اٹھائی اور فرمایا سلمان فارسی بیان کرتے جا، ہم سنتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری شرط یہ رکھی کہ ہمیں فلاں اتنا سنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے دوسری شرط یہ ہے کہ 300 کھجوروں کا باغ مانگا ہے، اور وہ کھجور بھی کیسے ہونے چاہیے کہ یہ نہیں جو لگی ہوئی ہیں بلکہ تازہ چاہیے، تازہ، اور وہ تازہ پھل دیں۔ میرے محبوب کبریا نے آنکھ اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھا، اللہ نے کہہ دیا ہاں کر دے، جا کر ان کو بتا دے یہ سارا انتظام ہو جائے گا، سارا انتظام ہو جائے گا۔ سلمان فارسی گئے ان کے پاس اور جا کر کہا کہ اب مجھے ذات کر دو، ہم آپ کی شرائط ہم قریب پورے کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، پہلے ہماری شرائط پورا کرو۔
اللہ کے نبی کے پاس کون آیا؟ میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ میرے محبوب کے پاس اگر کچھ آ جاتا تھا، کچھ بھی آ جاتا تھا، اللہ کے نبی اپنے استعمال سے پہلے صحابہ کرام کو دیتے تھے۔ آپ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، رمضان میں جب آپ جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں، جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں، تو اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے۔ اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے مسلسل رکھنے پڑتے ہیں، مسلسل۔ اگر آپ بیچ میں بیمار ہو گئے، کچھ بھی ہوا، آپ نے روزہ چھوڑ دیا، نئے سرے سے دوبارہ آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ جب ٹوٹ جائے، رمضان کا روزہ، تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا پڑتا ہے، 2 ٹائم کھانا۔ اب صحابی سے یہ ہوا، صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، روزے میں روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا کروں؟ تو کہنے لگے میرے محبوب کبریا نے کہا کہ کیسے کرنا ہے کہ غلام آزاد کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے اتنی قوت اتنی طاقت میرے پیسے نہیں ہے کہ میں غلام کے پیسے لگا کر اور غلام کو آزاد کروں۔ میرے محبوب کبریا نے کہا دوسرا یہ ہے کہ آپ 60 روزے مسلسل رکھیں، 60 روزے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اتنی قوت طاقت نہیں ہے، دن بھر میں کسان ہوں، میں کاشتکاری کرتا ہوں، یا رسول اللہ اتنی قوت اور طاقت نہیں، بلکہ ایک روزہ توڑ دیا، 60 روزے کیسے رکھوں؟ میرے محبوب کبریا ہنس دیے، فرمایا چلو تیسری شرط یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلا دو۔ کہا یا رسول اللہ خود کھانے کے لیے نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کیسے کھلاؤں؟ میرے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے۔ محبوب کبریا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، خیر جو صبر کرو۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، اتنا بڑا کھجور کا گٹا اٹھا کر محبوب کبریا کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، آپ چاہے خود کھائیں، آپ چاہے اس کو تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب کبریا نے وہ گٹری اٹھائی اور اس صحابی کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ جا کر مساکین میں تقسیم کر دو، غربا میں تقسیم کر دو، اللہ آپ کے روزے کی کفارت اور روزہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اگلے نقطے پہ غور کرنا، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ مجھے کھجوروں کی گٹھی دینے جا رہے ہیں اور یہ بڑا مجھے کارٹن دینے جا رہے ہیں کہ جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی مسکرائے، فرمایا تو کھا لے، تیرا روزہ بھی معاف، تیرا کفارہ بھی معاف۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے محبوب کبریا کی رحمت تھی، ورنہ آج اگر امت میں ایسا بھی کرے نا تو اس کو یہ نہیں ہوگا۔ یہ خاص اس صحابی کے لیے تھی، وہ رحمت تھی۔ سلمان فارسی جا کر کہنے لگے کہ میرے محبوب کبریا کہتے ٹھیک ہے، سونا کر دیا، سونا جا کر اس کافر کو جا کر دے دیا۔ اس نے کہا دوسری شرط پوری کرو، کہا دوسری شرط بھی پوری کر دیں گے۔ جب دوسری شرط کی بات آئی، میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نے فرمایا کہ کھجوروں کی گٹھیاں لاؤ، کھجوروں کی گٹھیاں لاؤ، کھجوروں کی گٹھیاں لائے گئے، کھجوروں کی گٹھیاں کو لایا گیا۔ جب لایا گیا میرے محبوب کبریا اپنے ہاتھ سے کہتے گئے کہ گٹھیاں دفن کرتے جاؤ، محبوب اس کو پانی لگاتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ دفن کرتے جا رہے تھے، محبوب رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی لگاتے جا رہے تھے۔ جب پانی لگا کر چلے گئے، کہا سارے گھروں کو لوٹ جاؤ، جا کے آرام کرو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ جب کچھ کافروں کو پتہ چلا تو یہاں پر یہ بھی لکھا کہ انہوں نے کچھ گٹھیاں نکال لی تاکہ 300 کی تعداد پوری نہ ہو اور یہ آزاد نہ ہو، یہ نہ ہو۔ تو کہنے لگے کہ جب صبح ہوئی تو جو انہوں نے گٹھیاں نکالی تھی اور جو نہیں نکالی تو 300 کا داغ بالکل یاد اس پر پھل لگے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس پر پھل لگے ہوئے تھے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جب یہ پورا کیا تو پورا کرنے کے بعد ان کے پاس گئے ہیں، کہا کہ اب ہم آزادی چاہتے ہیں، آپ کی شرائط پوری ہوگی۔ تو کہنے لگے ہم تو کہتے تھے کہ چلو سونا تو ہو جائے گا، یہ کھجوریں نہیں ہوں گی۔ سلمان فارسی نے کہا کہ میں بھی بڑا لڑ پڑیا کہ جڑے بڑے نبیوں نے کہا اللہ جی سانو نبوت نہیں چاہیے، سانو صرف ہمارا امت ہی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے بھی ان کا نام پکڑا ہوا ہے اور میں بھی ان کا مرید ہوں۔ میں نے آخر ان میں کچھ دیکھا، اس وجہ سے آپ کو چھوڑ کر ان کے پاس گیا ہوں، اس لیے آپ کو ٹھٹا کر اس نبوت کے چہرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات تھی، معجزات تھے جو امت تک پیش کیے۔ آج آپ کے سامنے ایک بات کو شکر گزار کروں اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اچھا کون یہ چاہتا ہے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا پانی پیوں؟ مجھے بتاؤ کون چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا۔ اب آپ کو میں حدیث سنا دوں، آپ نے سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے وہ پانی پیا، آپ نے بھی پیا ہے۔ ہمارا یا
فاصلہ قدر کیجیے. یہ آب زمزم کا جو کنواں ہے نا، اس کا پانی بڑا کڑوا تھا، بڑا کڑوا تھا. اس کو کوئی پی نہیں سکتا تھا، اس کو کوئی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا تھا. جب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ پینے کے لیے اور پانی نہیں ہے، پینے کے لیے اور پانی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کیجیے، کوئی کرم کیجیے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے منڈیر پر آئے، اور جب کنویں کو دیکھا انداز ذرا دیکھیے، میری طرف توجہ کیجیے، ان کو ہاتھ میں آ رہی آپ دیکھیے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پر آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کا پانی کھارا ہے، کڑوا ہے، پیا نہیں جاتا. میرے محبوب کی بھیا نے یہ والی انگلی اٹھائی، یہ والی. یہ وہ انگلی تھی کہ جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اپنی نبوت کی دلیل دیجیے اگر آپ سچے ہیں، تو میرے پاک پیغمبر نے نبوت کی دلیل کچھ یوں دی کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. اور یہ وہ انگلی تھی کہ جب ایک آیا تو کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو میرے محبوب نے اشارہ کیا. آپ کے اشارے سے آپ کی وہ جو انگلی تھی جو نورانی تھا، آپ کے اس آدمی کی سینے کی طرف اشارہ کیا، اس کی بدل اس کا سینہ روشن ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ کے صحابیت قبول کر لی تھی. تو جب میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلی ایسی کی اور اپنے منہ مبارک میں وہ انگلی دی اور لعاب نکالا اور لعاب نکال کر اس کنویں میں ڈالا اور کنویں میں ڈال کر حضرات صحابہ کرام کو کہہ رہے کہ اب پی کر دکھائیں، اس پہ کڑوا محسوس کریں یا اس پہ مٹھاس محسوس کریں. جب انہوں نے پانی نکالا، رب الجلال کی قسم کڑوا ختم ہو چکی تھی، مٹھاس ہی مٹھاس. سبحان اللہ. اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے آخری باتیں علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، ان کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، ان کی کتابیں ختم ہو گئی، مگر یاد رکھنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور یہاں پر مدرسے کے طالب علم بیٹھے ہیں، یہ عالمین تسمیہ یہ واحد نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہے. اور جمع کیا ہے؟ اب یہ بھی جہان ہے وہ بھی جہان ہے، تو یہ دو عالمان ہونا چاہیے تھا کہ یہ تسمیہ ہے. عالمین کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، چاہے وہ یہ عالم ہو، چاہے وہ عالم ہو برزخ کا، چاہے وہ قیامت کا ہو، چاہے وہ جنت کا ہو، اللہ نے تمام کے تمام میں آپ کو کیا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قیامت تک رہیں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں، کچھ لوگ رہے یا نہ رہے، مگر میرے محبوب کبریا کا نام بھی رہے گا، آپ کے معجزات بھی رہیں گے. آپ نے لعاب ڈالی تو لعاب ڈال کر جب صحابہ کرام نے پیا وہ میٹھا ہو گیا، تو جب اس کو استعمال کیا اس میں وہ معجزہ آپ کے لعاب مبارک کا تھا. جنہوں نے پیا اور جو پیئیں گے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دوحن کا وہ سارا پانی ان کے پیٹ میں جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر آپ کی کوشش گزار ایک بات کر دوں کہ جب ابو طالب دنیا سے جا رہے تھے تو میرے محبوب کی بھیا نے ان کے سامنے بیٹھ کر آپ کے آنسو سنے گئے کہ یہ میرے وہ چچا ہیں جو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی پیار کرتے ہیں اور بڑا پیار کیا تھا. اتنا پیار تھا کہ اللہ کے نبی کو اگر کسی نے دھکا دیا تو یہ ابو طالب جا کر اس بندے کو اتنا مارتے تھے کہ جب تک ان کا دل نہ ٹھنڈا ہوتا تھا. کہتے تھے کہ مجھے مارنا ہے مار لو مگر میرے بھتیجے کو نہیں مارنا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے نبی رونا شروع کر دیے، کلمہ نہیں پڑھا، دنیا سے چلے گئے. جب چلے گئے تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب نکال کر ان کے سارے جسم میں لگا دیا. کیوں کہ یہاں پر یہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہو، جس جگہ اللہ کے نبی بیٹھے ہو، اور جس جگہ آپ کے قدمین شریفین لگے ہو، جس جگہ آپ کا کپڑا لگا ہو، جس جگہ آپ کا دھول، آپ کا پیشاب، آپ کا خون گرا ہو، اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ زمین ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اپنا سارا لعاب اس کی جسم پر لگا دیا. اب یہ ان کی ادا تھی. قیامت کا جب دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا، ان کے جسم پر آگ نہیں ہوگی. وہ کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو آگ نہیں، ظاہری جسم پہ آگ نہیں لگانی، کیونکہ یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات ہیں. اتنے معجزات ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے. ہماری مثال وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے جا رہے تھے نا، یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں، تو کوئی سونا لے کر وہاں پر کھڑا تھا، کوئی درہم، کوئی دنانیر، کوئی پیسے اپنے عشق کے مطابق یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے تھے. ایک بڑھیا اس کے چراغ میں تھوڑا سا تیل اور اتنی سوئی تھی، وہ بھی اس ٹائم میں لگی ہوئی تھی. اس نے پوچھا میاں صاحبہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کہا میں بھی یوسف کے خریدار ہوں. اس نے کہا کہ آپ اگر یوسف کے خریدار ہیں تو آپ کے
یہ تیل سے، چراغ سے، روئی سے یوسف نہ خریدے جائیں گے۔ کہنے لگے مجھے بھی پتا ہے کہ یوسف خریدے نہیں جائیں گے، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ جب قیامت کو آواز لگی یوسف کے خریدار کو، تو اس میں میرا نام بھی آ جائے گا، سبحان اللہ، اس میں میرا نام بھی آ جائے گا۔ آج ہماری زبانیں ہمارے نبی کی تعریف مکمل نہیں کر سکتی، نعت خوان نبی کی تعریف مکمل نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لامحدود ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لامحدود ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لامحدود تھے۔ اس لیے آج ہم جو حاضری لگواتے ہیں، اس کا مقصد صرف اتنا ہو کہ کل قیامت کو اگر آواز لگے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون تھے، اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے والے کون تھے، تو ہم جیسے گناہگار بھی ہاتھ کھڑا کر دیں، اور ہمیں پکا یقین ہے کہ ہم اپنے نمازوں سے بخشے جائے یا نہ جائے، روزوں سے بخشے جائے یا نہ جائے، تراویح سے بخشے جائے یا نہ جائے، انشاءاللہ محبوبے کی بریانی جب سب میں آ جائے گی، اللہ کے نبی کی رحمت سے ہم ضرور بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اور جو کلام انہوں نے تراویح میں پڑھایا، اور جو یہ حافظ صاحب سربراہ صاحب پیچھے تھے، انہوں نے سنا اور بتایا، اللہ تعالیٰ ان کا سننا سنانا، آپ کا سننا سنانا، آپ کا آنا بیٹھنا، روزے رکھنا، تراویح رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر و بلا تمدید میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ ان کے خطاب سے پہلے آپ نے ایک زوردار نعرہ لگانا ہے تاکہ پتہ چلے یہاں پر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ